شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم ایک ٹاپک پڑھ رہے تھے، لاسٹ ہمارا تھا عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص۔ تو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہاں عورت کی فطرت، یہاں پر مینشن ہے کہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ عموماً پھسلتی بھی جلدی ہے اور پھسلاتی بھی جلدی ہے۔ تو اس پر کچھ سوال اٹھے تھے، تو میں نے کچھ تحقیق کی، تو میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، تھوڑا سا کلیئر ہو جائے۔ پہلے تو ناقص کا مطلب جو ہے، ناقص کا مطلب عربک لفظ ہے یہ ناقص، اور اس کا مطلب ڈیفیکٹ نہیں ہوتا، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کمی، کم ہونا کسی چیز کا، یا کچھ ریڈیوز ہونا، گھٹنا۔ تو یہاں پر عمومی مثال جب سورہ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ناقسم مثال سوری ناقسم من الاول، یعنی مال کی کمی سے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مال خراب ہے یا عیب ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال کی مقدار کم ہو گئی ہے، جو ناقص کے بارے میں یہاں پر دیا گیا ہے۔ حدیث میں مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تو ان کی ذات یا دماغ میں کوئی عیب نہیں نکالتا، مطلب یہ لفظ، بلکہ ان پر لاگو ہونے والی احکام کی مقدار، کوانٹٹی میں کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر عقل کی جو گہری مفہوم ہے اس میں، ماڈرن زبان میں تو اب ہم عقل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے آئی کیو لیول، ذہنت، مطلب ذہانت یا انٹیلیجنس، یہ سوچنے سمجھنے یا صلاحیت ہوتا ہے۔ لیکن اسلامک شریعہ اور عربک میں عقل کا مطلب یہاں لیگل کیپیسٹی یا ذمہ داری لیا گیا ہے۔ ذمہ داری اسلام میں عورتوں کو گواہی اور مالی معاملات کے بوجھ سے آزاد رکھنے کا اسلام نے عورتوں کو گواہی اور مالی معاملات سے آزاد رکھا ہے، تاکہ وہ گھر اور بچوں کی پرورش پر دھیان دے سکے۔ اگر کسی مالی معاملے میں عورت گواہی دیتی ہے تو اس کے ساتھ ایک عورت کو رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ دماغی کمزوری نہیں، بلکہ ان کا مالی یا عدالتی معاملات سے دور ہونا ہے، تاکہ اگر وہ پر مطلب جذبات یا بھول غالب ہو جائے تو دوسری اس کو پورا کر دے، یعنی دو عورتوں میں۔ اس لیے اسے شرع میں نقصان العقل کہا گیا ہے، یعنی لیگل کیپیسٹی کی کمی کہا گیا ہے۔ اگر عورت فطرتی طور پر کم عقل ہوتی تو شریعہ کبھی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دین کے اعتبار سے، یعنی 1/3 حصہ جو دین کا ہے حدیث کا، اس کو قبول نہ کرتی۔ ان کی ذہانت کی وجہ سے ہی بڑے بڑے صحابہ ان سے ملنے اور مسئلے پوچھنے جایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر آتا ہے دین کی کمی سے کیا مراد ہے؟ اسلام میں دین کی کمی کا مطلب ایمان یا تقوی کی کمی ہرگز نہیں ہے۔ اس کا سیدھا تعلق صرف عبادت کے دنوں کی گنتی سے ہے، یعنی حیض یا نفاس کے ٹائم کے دونوں ٹائم میں عورت کو نماز اور روزے سے روکا گیا ہے، یہاں پر رخصت دی گئی ہے۔ یہ رکاوٹ اللہ کا حکم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب عورت اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان دنوں میں نماز نہیں پڑھتی تو اسے نماز کا نہ پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی فرمانبرداری کر رہی ہے، لیکن کیونکہ مردوں کے مقابلے میں ان کی نمازیں اور روزے کی گنتی کم ہو جاتی ہے، اس لیے انہیں نقصان الدین، یعنی ریچول اور ڈیوٹیز میں کمی کہا گیا ہے۔ تقوی اور کے درجے میں وہ مردوں سے آگے نکل سکتی ہیں۔ اب یہاں پر حدیث کا جو کانٹیکٹ تھا، اس حدیث کے انداز بیان کو سمجھنا سب سے اہم ہے۔
جیسے جو حدیث یہ یہاں پر ناقص کی بیان کی گئی ہے جہاں سے اٹھاتے ہیں، تو اس کو سمجھنا بہت اہم ہے. اس میں جو ہے نا مردوں پر اثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے زیادہ کسی کو مرد کی عقل کو حیران کر دینے والا نہیں دیکھا، یعنی عورتوں سے فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ عورت کو اللہ نے جذباتی اور نفسیاتی طور پر اتنا مضبوط اور پر اثر بنایا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے عقل مند اور مضبوط مرد کو کے فیصلے کو بدل سکتی ہے. اور یہاں پر یہ بھی صدقے کی ترغیب دی گئی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خطبے میں عورتوں کو صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا، نہ کہ انہیں نیچا دکھانے کے لیے. اور یہاں پر اگر ہم قرآن سے ریفرنس لے لیں تو قرآن کی سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی مرتبہ میں یہاں پر سورہ آل عمران میں آیا نمبر 195 نبی کریم اللہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو زیادہ نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے سے ہو. اور روحانی اور اخلاقی درجے میں بھی برابر ہے. سورہ الاحزاب میں آیا نمبر 35 میں اس کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں، میں یعنی اللہ نے مسلمان مرد اور عورت، ایمان والے مرد اور عورت، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور عورت کا الگ الگ ذکر کر کے دونوں کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا. اب گواہی کے نظام پہ ہم آ جاتے ہیں. پوائنٹ 2، قرآن میں مالی معاملات کے سلسلے میں دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر رکھا گیا ہے. یہاں پر جو مفہوم ہے، اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو، پھر اگر دو مرد ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے. اور اس کی جو گہری حکمت ہے یہاں پر، اسلام میں عورت پر گھر چلانے، کمانے یا مالی معاملات دیکھنے کی کوئی ذمہ داری، مطلب قانونی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ پوری ذمہ داری مرد کی ہے. چاہے ہاں، چنانچہ عام طور پر عورتیں مارکیٹ، بزنس اور کمپلیکس کانٹریکٹس سے دور رہتی ہیں، اس لیے ان کے بھولنے یا غلطی کرنے کے امکان مردوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں. اور نفسانی ایک طور پر اگر ہم دیکھیں، سائیکولوجیکل پروٹیکشن، عدالت کا معاملہ اور دشمنی کا سامنا کرنا عورت کے لیے بوجھ نہ بنے، اس لیے اسے اس سے دور رکھا گیا ہے تاکہ وہ دباؤ میں نہ آ جائے. اور خاص معاملات میں الگ حکم ہے. یہ اصول صرف مالی اور کرمنل جو معاملات ہوتے ہیں نا، فوجداری کے معاملات کے لیے ہے. ان معاملات میں تو صرف عورتوں سے تعلق رکھنے یہ معاملات صرف عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے جو معاملات صرف عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ ولادت اور بچوں کی پیدائش یا بریسٹ فیڈنگ یا عورتوں کے خاص مسائل، وہاں صرف ایک عورت کی گواہی بھی پوری عدالت پر بھاری ہوتی ہے اور مرد کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. اور یہاں پر بہت اچھے سے ایکسپلین کیا تھا، تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ انہوں نے ایک ٹیبل بنا کے دیا تھا، شریعہ کا قانون، ایکویٹی اور ورسز ایکویلٹی. یہاں پر انہوں نے دیا ہے کہ مرد کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری اور حکمت. تو یعنی مرد کی ذمہ داری گھر کا خرچہ چلانا، خرچہ اٹھانا اس کا فرض ہے. عورت کی ذمہ داری اپنی کمائی پر پورا حق ہے اس کا، اور خرچ چلانا اس کا فرض نہیں ہے گھر کا. اگر وہ کماتی ہے تو اس کی ہی کمائی، مطلب اس کا پورا حق ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور اس میں حکمت یہ ہے، عورت کو معاشی تحفظ ملے، فائنینشیل سیکورٹی دینا. اور مہر، شادی کے وقت عورت کو مہر دینا فرض ہے. اور عورت مہر قبول کرتی ہے، اور صرف اس کی ملکیت ہوتا ہے وہ مہر. اس کا وزڈم یہ ہے، مطلب حکمت یہ ہے کہ عورت کی عزت اور شادی کی شروعات میں مالی
مالی مضبوطی دینا. اور جہاد کے ٹائم پہ جو ڈیفنس ہے وہ یہ ہے، جنگ مردوں کے لیے ہے جنگ اور ملک کی حفاظت فرض ہے، اور عورتوں کے لیے جنگ کی مشقت سے آزاد رکھا گیا ہے عورتوں کو. اور فطرتی سختی اور قوت کے مطابق بوجھ ڈالنا، یعنی حکمت یہ ہے کہ عورت کے اوپر فطرتی سختی اور قوت کے مطابق ہی اس پر بوجھ ڈالا جائے. خلاصہ یہ ہے کہ شریعہ کا نظام اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مقابل نہیں بلکہ ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری یعنی تکمیری ساتھی ہیں. جہاں عورت پر قانونی یا عبادت کی ذمہ داری کم ہو گئی ہے وہاں اسے نقص یعنی کمی کہا گیا ہے، لیکن یہاں کمی اس کی عزت، عقل یا ذہانت یا جنت میں آنے جانے کے درجے کو کم نہیں کرتی. تو یہ میں نے تھوڑا سا اخذ کیا تھا، نکالا تھا، تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا جو ہمارے علماء کرام نے یہاں پر اس کے بارے میں دیا تھا. تو آج ہم شروع کرتے ہیں ہماری نئے جو ٹاپک ہے. آگے چلتے ہیں. شرعی پردے کے 3 درجے. قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیتوں پر غور کرنے میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شرعی پردے 3 درجے کے ہیں. ایک سب سے بہتر درجہ، دوسرا درمیانہ درجہ، اور تیسرا نچلا درجہ. مختلف عورتوں کے مختلف حالات کی صورت میں ہر عورت کسی نہ کسی درجے پر عمل ضرور کر سکتی ہے. شرع شریف میں نے انسانی حالت کی وجہ سے اس میں وسعت رکھی ہے. پردے کی مدار فتنے پر ہے، اور فتنے سے بچنے کے لیے جتنی احتیاط ہو سکے اتنا ہی زیادہ بہتر. نمبر 1 بہترین درجہ، گھر میں رہ کر پردہ کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ سورہ جس کا مفہوم ہے اور تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو. لہذا عورت کے لیے پردے کا سب سے اعلیٰ صورت یہی ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں وقت گزارے، اپنے گھر کو اپنی جنت سمجھے. عورت کام کاج اور ذکر عبادت سے فارغ ہو تو گھر کے سہن میں کھیل کود سکتی ہے. لڑکیاں آپس میں آنکھ مچولی کھیلیں، رسی پھلانگے پھینگے چڑھائیں، تو ہلکی پھلکی ورزش کریں، ٹریڈ مل مشین پر دوڑ لگائیں. سہن چھوٹا ہو تو پردے والی چھت کا استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ ورزش ہو جائے اور غیر مردوں کی نظروں سے دور اپنے گھروں میں چھپی عورتیں اپنی دنیا میں مست رہیں. نہ ڈر، نہ خوف، نہ فکر، نہ غم، اور شرعی حدوں میں رہتے ہوئے جسمانی ورزش کی ضرورت بھی پوری ہو گئی. اکثر عورتیں گھر میں جھاڑ پھونک، کپڑے دھونے، استری کرنے، کھانا پکانے، صفائی ستھرائی وغیرہ کے کام کر کے تھک جاتی ہیں. مزید ورزش کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. لہذا گھر میں رہتے ہوئے عورتوں کی ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اس درجے پر عمل کرنے والی عورتیں ولایت کے درجے پانے والی اور قرب الہی کو حاصل کرنے والی ہوتی ہیں. دوسرا جو درجہ ہے درمیانہ درجہ، یعنی برقعے کا پردہ. اگر مجبوری میں باہر نکلنا ہی پڑے تو برقع یا چادر میں خوب اچھی طرح لپٹ کر نکلے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے اوپر چادر اوڑھ لیں. آج کل پردے دار عورتیں برقع پہن کر جسم کو چھپا لیتی ہیں، جبکہ دستانے اور موزے پہن کر ہاتھ پاؤں کی زینت کو چھپا لیتی ہیں. جبکہ بعض علاقوں میں شٹل کاک کا برقع استعمال میں ہوتا ہے. کچھ یہ سب کچھ جلباب کی قسم ہے. اسی طرح دیکھنے والے غیر مردوں کو قد و قامت اور جماست کا اندازہ بھی ہو جائے تو بھی زینت چھپی رہنے کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ کم ہوتا ہے. یہ احتیاط کرنا ضروری ہے کہ برقع اتنا نقش و نگار والا نہ ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ اندر کوئی حوری کی بچی موجود ہے. آج کل مردوں کی لالچی نظروں نگاہیں عورت کے بقیہ جسم پر نہ ہی پڑے تو ہاتھ پاؤں پر نظر ڈالتے ہی عورت کے حسن و جمال کا اندازہ لگا لیتے ہیں. اس لیے ہاتھ پاؤں چھپانے ضروری ہیں. یہ پردے کے درمیانی درجہ ہے. اس درجے پر عمل کرنے والی عورتیں تقوی پر عمل کرنے والوں میں شمار ہوتی ہیں. اور تیسرا درجہ آخری، یعنی مجبوری کا پردہ. پردے کا آخری درجہ یہ ہے کہ عورت مجبوری کی وجہ سے گھر سے نکلے اور چادر یا برقع اس طرح پہنے کہ اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کھلے ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، النور کی آیت نمبر 30 ہے، اس کا مفہوم ہے اپنا سنگار نہ دکھائیں مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائے. عورت کے لیے اپنی زینت کی کسی چیز کو
مردوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں، سوا اس کے کہ جو اپنے آپ ظاہر ہو ہی جاتی ہے، یعنی کام کاج اور نقل و حرکت کے وقت چیزیں عادتاً کھلی جاتی ہیں اور ان کا چھپانا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے اظہار میں کوئی گناہ نہیں۔ حضرت عبد بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد ہتھیلیاں اور چہرہ ہے، اگر یہ اس وقت ہے جب فتنے کا خوف نہ ہو، اگر فتنے کا ڈر ہے تو فقہائے امت کا اتفاق اتفاق sorry، اتفاق ہے کہ عورتوں کے لیے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنا بھی جائز نہیں۔ بس اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر لین دین کی ضرورت میں عورت کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں کھلی ہو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر اس آیت سے یہ بات کہیں ثابت نہیں ہوتی کہ مردوں کو ان کے اعضاء کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ مردوں کے لیے تو حکم وہی ہے کہ ان کی نگاہیں پست رہیں، شرعی ضرورت کے بغیر عورت کے ہاتھ پیر اور چہرے کو نہ دیکھیں۔ چہرے کا پردہ آج کل کچھ نئی سوچ کے دانشوروں کی طرف سے یہ پروپگنڈا بھی بڑے جوش و خروش سے کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں پردے کا حکم تو ہے لیکن اس میں چہرے کا پردہ شامل نہیں ہے، حالانکہ حسن اور زینت کا اصل مرکز تو انسان کا چہرہ ہے، اور آج کا فتنہ و فساد اور غلبے ہوس کے زمانے میں اس کا چھپانا ضروری ہے۔ علاج یا عدالتی گواہی کی پہچان کی شرعی ضرورت کے علاوہ عورت کے لیے چہرے کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ چند دلائل نیچے لکھے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید نے حکم دیا ہے کا حکم دیکھ کر بات کھول دی ہے کہ چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے، اگر چہرہ کھولنا ہوتا تو پردے کے پیچھے سے بات کرنے کا حکم بے معنی تھا۔ دوسرا اس کا پوائنٹ ہے، جب پردے کی آیتیں نازل ہوئی تو ازواج محترات کو تعلیم دی گئی کہ صحابہ کرام سے اپنا چہرہ چھپائیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ خدا بچائے ننگے سر پھرتی تھی اور پردے کی آیتوں کے ذریعے ان کو سر چھپانے کا حکم ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت سے نکلے تو سر کے اوپر اپنی چادریں لٹکا کر چہرے کو ڈھانپ لیں۔ یہ تفسیر ابن جریر سے ہے۔ امام محمد بن سرین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبیدہ بن سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے چادر اوڑھ کر طریقہ بتایا اور اپنے ماتھے اور ناک اور ایک آنکھ کو چھپا کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ یہ بھی تفسیر ابن جریر میں ہے۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں یعنی ابو داؤد، ترمذی، موطا وغیرہ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حالت احرام میں چہرے پر نقاب ڈالنے اور دستانے پہننے سے منع کر دیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں چہروں کو چھپانے کے لیے نقاب اور ہاتھوں کو چھپانے کے لیے دستانوں کا استعمال کا رواج عام ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب مرد ہمارے قریب سے گزرتے اور ہم عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں ہوتی تو ہم اپنی چادریں اپنے سروں کی طرف سے اپنے چہروں پر ڈال لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو منہ کھول لیتی تھی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ زواجر نے ابن ہجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب نقل کیا ہے کہ اگرچہ عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں ستر عورت کے فرض میں داخل نہیں ہیں، ان کو کھول کر بھی نماز ہو سکتی ہے، مگر غیر محرم مردوں کو ان کو دیکھنا بلا شرع ضرورت کے جائز نہیں، یعنی عورت کے لیے اس کا دکھانا جائز نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے کہ غیر محرم عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں پر نظر کرنا شرعی عذر کے بغیر جائز نہیں۔ اور امام علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم ہے عورت کو چہرہ کھولنے سے روکا جائے گا تاکہ مرد دیکھنے نہ پائے، کیونکہ چہرہ کھولنے کی صورت میں شہوت بھری نگاہیں ان پر پڑتی ہیں۔ انگریزی میں اس کا مقول ہے فیس از انڈیکس آف مائنڈ، چہرہ دماغ کا انڈیکس ہوتا ہے، لہذا کسی آدمی کے چہرے کو دیکھ کر اس کی پوری شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
شرم و حیا، نیکی و بدی، غمی و خوشی کا اندازہ چہرے سے ہی ہو جاتا ہے، لہذا چہرے کا چھپانا ضروری ہے۔ جب کسی لڑکی کا رشتہ پسند کیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھا جاتا ہے، اگر کسی لڑکی کا چہرہ چھپا دے تو کیا جسم کے باقی حصوں کو دیکھ کر اس کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ چہرے کا پردہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر غیر محرم مرد و عورت ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لیں تو بغیر بات چیت اور گفتگو کیے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بقول شاعر، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، کیونکہ چہرہ ہی سب سے زیادہ فتنے کی جگہ ہے، لہذا چہرے کو پردے سے یعنی الگ کرنا جہالت اور گمراہی ہے۔ اعتراضات: اگر کسی مجلس میں پردے کا مسئلہ چھڑ جائے تو بے پردہ عورتیں تڑپ اٹھتی ہیں اور اپنی بے پردگی کو جائز ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے اعتراضات کرتی ہیں۔ اس طرح بے پردگی جائز تو نہیں ہو سکتی، البتہ ان کے گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے والا اگر توبہ کرے تو گناہ جلدی معاف ہو جاتا ہے، جبکہ گناہ کو جائز سمجھ کر کرنے والا تو کفر کی حدوں تک پہنچ جاتا ہے۔ حجت قائم کرنے کے لیے چند اعتراضات ان کے جوابات سمیت پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض: چادر یا برقع پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل پردہ تو آنکھوں سے ہوا کرتا ہے۔ جواب: لوگ کہتے ہیں کہ پردہ آنکھوں کا ہوا کرتا ہے، انہیں چاہیے کہ پھر ننگے پھرا کریں، انہیں کپڑے پہننے کی کیا ضرورت؟ ذرا بے لباس ہو کر گھر کی ہی عورتوں کے سامنے آئے تو خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ کیا اعتراض وہی عورتیں کرتی ہیں جن کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے یا جن کے مردوں کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے؟ یہاں پر شعر مینشن ہے: بے پردہ نظر آئیں مجھے چند بیویاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ ہمارے خیال سے ایسے اعتراضات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب دل پہ غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ عام دستوری یہی ہے کہ پہلے آنکھوں سے پردہ اترتا ہے، اس کے بعد چہرے سے پردہ اتر جاتا ہے۔ دوسرا اعتراض: پردہ تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ پردہ تعلیم کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ مددگار ہے، جن تعلیمی اداروں میں لڑکے لڑکیاں اکٹھا تعلیم پاتے ہیں وہاں آئے دن نئے افسانے جنم لیتے ہیں۔ لڑکیاں بن سنور کر اپنے حسن کی زکات نکالنے آتی ہیں اور لڑکے ان کی جادوگری کی وجہ سے ان پر ڈورے ڈالنے لگتے ہیں۔ نہ لڑکیوں کی توجہ پڑھائی پہ ہوتی ہے اور نہ ہی لڑکوں کی۔ وہ یہاں پر بیچاروں کا حال کچھ اس طرح ہوتا ہے: کتاب کھول کر بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ ان تمام مسائل کا بہترین حل یہی ہے کہ لڑکیوں کے تعلیمی ادارے الگ ہوں اور لڑکوں کے تعلیمی ادارے الگ ہوں۔ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے چہروں پڑھنے کے بجائے کتابوں کو پڑھنے میں مشغول رہیں۔ تیسرا اعتراض: پردہ سماجی ترقی میں رکاوٹ ہے، کیونکہ سماج کا آدھا حصہ مفلوج یعنی بیکار ہو جاتا ہے اور سماج کی ترقی میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ جواب: پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہم ترقی کسے سمجھتے ہیں؟ کیا عورت کا صرف گھر سے نکلنا، دفتروں میں، کلبوں میں اور پبلک مقامات پر آ جانا سماجی ترقی ہے، یا یکسو ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ترقی ہے جو قدرت کی طرف سے دی گئی ہیں؟ عورت کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاشرے کی بہترین نسل مہیا کرے اور مستقبل کو بنانے والی بن سکے۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے جب عورت گھر میں رہ کر ایک ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ ترقی کو یورپ والوں کے معیار سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ترقی کو اس معیار سے دیکھنے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے۔ چوتھا اعتراض: پردہ عورت کے لیے قید کی مانند ہے۔ جواب: قید اور پردے کے الفاظ و معنی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ قید کہتے ہیں کسی آدمی کو اس کی مرضی و منشا کے خلاف کسی جگہ بند کر دینا، جبکہ پردہ کہتے ہیں عورت کو اپنی خوشی سے غیر مردوں کی نظر سے اوجھل رہنا۔ قید کا منشا ہوتی ہے کہ لوگ اس آدمی کے شر سے بچ جائیں، جبکہ پردے کی منشا ہوتی ہے کہ عورت غیر مردوں کے شر سے بچ جائے۔ جب کوئی آدمی اپنا لباس تبدیل کرنا چاہے تو وہ پسند نہیں کرتا کہ دوسرے لوگ اس کا سطر دیکھیں، لہذا وہ کسی کمرے میں یا دیوار وغیرہ کی اوٹ میں لباس تبدیل کر لیتا ہے۔ اسے تو
اسے قید نہیں کہتے، پردہ کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ قید مجبوری میں ہوتی ہے اور پردہ خوشی سے ہوتا ہے۔ قید ارمان کے جرم کی سزا کے طور پر ہوتی ہے، جبکہ پردہ تو انعامات الہیہ حاصل کرنے کی نیت سے ہوتا ہے۔ بس عورتیں پردے میں رہ کر قید نہیں ہوتی، بلکہ بہت ساری آفتوں اور مصیبتوں سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ پانچواں اعتراض، برقع تو ڈھکنے کی مانند ہے، برقع والیت بھی تو غلط حرکتیں کرتی ہیں۔ جواب، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ پردے والیوں میں بھی گڑبڑ پردگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر وہ بے پردگی سے پورے طور پر بچ جائیں تو گڑبڑ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک نقطہ غور کرنے کے لائق ہے، اگر پردے والیاں بھی تھوڑی سی بے پردگی کر بیٹھتی ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو پھر جو عورتیں پردہ کرتی ہی نہیں ان سے کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیکھا گیا ہے کہ بے پردہ پھرنے والی عورتیں اکثر وقت اپنے کارناموں پر پردہ ڈالنے میں لگی ہوتی ہیں، یا پھر لوگ ان کے اعتراف میں لگے ہوتے ہیں۔ چھٹا اعتراض، کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم 3 بچوں کی ماں بن گئیں، اب ہمیں کون دیکھتا ہے؟ جواب، دیکھنے والے تو 30 بچوں کی ماں کو بھی دیکھنے سے باز نہیں آتے، پھر 3 بچوں والی ماں کی کیا کہنے؟ اعتراض کرنے والی نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں کون دیکھتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر مان لیں کسی نے دیکھ لیا تو شامت تو آپ کی ہی آئے گی۔ ایسے بیکار بہانوں سے بے پردگی جائز تو نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ان سے سوال کرے کہ کیا آپ 3 بچوں کی ماں بننے کے بعد خاوند کی توجہ کے قابل نہیں رہی؟ اگر خاوند کی ضرورت آپ سے پوری ہو سکتی ہے تو پھر غیر مرد کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ اور 7واں اعتراض، آپ خود سوچیں کہ اگر پردے والیوں کو غیر مرد اتنی شوقین نظروں سے دیکھتے ہیں تو پھر بے پردہ پھرنے والی کیسی ہوسناک نظروں سے دیکھتے ہوں گے؟ ہمارے خیال سے جیسے کسائی بکری کو دیکھتے ہیں، اس نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ پردے والی کو دیکھنے سے کالے کپڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، مگر بے پردہ عورت کو دیکھ کر تو انہیں سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ گوشت کتنے کلو اور چربی کتنے کلو۔ اور انشاءاللہ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، بے پردگی کے عبرتناک انجام انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔